دیکھیں بات یہ ہے کہ دو تین چیزیں بڑی آپ کے پروگرام میں بہت کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور ایک تو یہ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبر جو ہیں اتحادیوں کے باوجود موجود ہے. میں جی بہت پہلے، ابھی تو بیچ میں بہت سارے لوگوں نے بولا ہوگا، سیاستدانوں بھی کہا ہے، لیکن میں تو بہت پہلے ہی بتا چکا تھا کہ جی اپوزیشن کے ایک اہم ترین ذمہ دار سے میری جب بات ہوئی تھی، بلکہ دو اہم ترین ذمہ داران سے بات ہوئی تھی. ایک نے کہا تھا کہ 182 پلس ہمارے پاس لوگ ہیں اور ہم اتحادی کو نہ بھی شامل کریں تو یہ فگر ہمارے پاس موجود ہے. بالکل ٹھیک. اب جو تھے وہ بھی بہت ہی اہم رہنما ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب 187 انہوں نے ٹارگٹ کر دیا تھا کہ 187 اراکین ہیں ہمارے پاس موجود ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ کیا اتحادی اس میں شامل ہیں؟ انہوں نے کہا ایک اتحادی پیور شامل ہے، ایک اتحادی کو راضی ہم تقریباً کر چکے ہیں، ایک اتحادی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. تو میں نے ان سے کہا، کہنے لگے اس وقت میرا خیال ہے نام لینا مناسب اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک بڑی اہم عدم اعتماد ہے، اور اس ماضی میں پاکستان میں کوئی بھی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی ہے. اور یہ عدم اعتماد صرف ایک حکومت کو گرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک ڈکٹیٹر کو گرانے کے لیے ہے جو بدترین انتقام، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ میڈیا پرسن ہو، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ اپنے ہی لوگ کیوں نہ ہوں، وہ بدترین انتقام لیا جا رہا ہے اور عوام سے بھی انتقام لیا جا رہا ہے. تو ایسی حکومت کو گرانے کے لیے اگر چیزوں کو چھپا کے رکھا جائے تو مناسب ہے. میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے. تو گویا ایک بات تو کلیئر ہے کہ اپوزیشن کے پاس اتحادی بھی موجود ہیں اور اتحادیوں کے بغیر بھی ان کے پاس نمبر ہیں. اب سوال یہ تھا کہ کسی نے کہا کہ ہم 72 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ عدم اعتماد لے آئیں گے، کسی نے کہا کہ ہم 48 گھنٹے کے اندر لے آئیں گے، پھر آپ نے سنا ہوگا سیاستدانوں میں سے کسی نے کہا کہ ہم 24 گھنٹے میں لا سکتے ہیں. دیکھیے مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ بات کی تھی اور یہ بات ہم بتا چکے تھے کہ ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے، ان کی لیگل ٹیم بھی سب فائنل کر چکی ہے. معاملات جو ہیں وہ جو رک رہے تھے وہ یہ رک رہے تھے کہ آیا عدم اعتماد کے بعد قومی حکومت بنے گی یا جنرل الیکشنز کی طرف جائیں گے. تو یہ معاملہ بھی میں آپ کو بتاؤں طے ہو گیا ہے آپ کہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی، جو کہ اس کے فوراً بعد الیکشن جو ہے وہ مدتی وزیر اعظم کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، مدتی وقت کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس کے فوری تو بہت بعد جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ اسمبلی ڈیزالو کر کے جنرل الیکشنز کی طرف جایا جائے. تو وہ جو ایک رکاوٹ تھی جس میں پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ مدتی وزیر اعظم ہو اور اتحادی کچھ کہتے تھے کہ مدتی وزیر اعظم ہو، اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کہتی تھی کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جنرل الیکشن میں جانا چاہیے. جس طرح پیپلز پارٹی عدم اعتماد کے لیے کہتی تھی اور پی ڈی ایم منع کرتی تھی، تو یہ دو فیکٹرز جو ہیں وہ ریزالو ہو گئے. ایک یہ کہ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این اور جے یو آئی عدم اعتماد کے لیے راضی ہو گئی، یہ پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے. اور پیپلز پارٹی اس بات کے لیے راضی ہو گئی کہ کل مدتی جو ہے وہ حکومت نہ ہو بلکہ فوری طور پر جنرل الیکشن میں چلے جایا جائے. اب بات کی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پی ڈی ایم دے رہی ہے. دیکھیں میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ پنجاب کی سیاست اگر پی ایم ایل این اتنی مثلا میں نہیں سمجھتا کہ ان کی لیڈرشپ اتنی بے وقوف ہے یا سیدھی ہے کہ وہ اپنی پوری سیاست کو جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر جو ہے وہ کسی دوسرے کو دے دے گی، چاہے وہ چودھری نثار ہوں، چاہے وہ آپ کے پرویز لائی. تو پنجاب کی سیاست کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں. پی ایم ایل این جو ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ شپ جو ہے وہ پرویز الہی کو نہیں دے گی، بلکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ بزدار جب تک ہے پی ایم ایل این کو یہاں فائدہ ہے، کیونکہ بزدار کی مکمل ناکامی کا سب سے زیادہ فائدہ ظاہر ہے شہباز شریف کی حکومت کو پہنچتا ہے، اور شہباز شریف پی ایم ایل این کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بات بالکل طے ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دی جا رہی ہے، یہ میرا خیال ہے ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو ضرور دیکھنا چاہیے، حقائق کو دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی ہاں ڈسکشن اس کا حصہ ہو سکتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے پیپلز پارٹی کو، اگر پیپلز پارٹی سے اگر آپ یہ کہیں کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ آپ جو ہے ایم کیو ایم کو دے دیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر ان کی پوری سیاست ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پر ایم کیو ایم اپنا رول ادا کر سکتی ہے. اسی طرح پرویز الہی ایک اچھے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں اور وہ کم از کم پی ایم ایل این کو سب سے پہلے نقصان پہنچے گا اگر وہ وزیر اعلیٰ پہنچیں گے. تو اس لیے یہ گراؤنڈ ریئلٹیز میں یہ بات ناممکن تھی. بہرحال لوگ یہ بات کر رہے تھے.
وزیر نواز شریف کہیں گے پرویز الہی سے کہ تم وزیر اعظم بن جاؤ، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پہ پی ایم ایل این کسی خاص طور پہ لیڈرشپ کسی صورت میں راضی نہیں ہوگی. اور یہ بات میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں، چنانچہ وہی چیز سامنے آئی. پھر جو لوگ اس بات کہہ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ کچھ نہیں، ہاں ڈسکشن کا حصہ رہا، جے یو آئی کے سامنے بھی یہ بات آئی. اب اصل میں پی ایم ایل کیو کو جو اپوزیشن ہے انہوں نے رسپیکٹ دے دی. مثلا شہباز شریف 14 سال بعد مل رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی چلے گئے، اس کے بعد آپ کے آصف زرداری صاحب، حالانکہ ان کی سیٹ کچھ 5 سیٹ ان کی جو ہے وہ آپ کے مرکز میں، اور 11 سیٹ شاید میرا خیال ہے صوبے میں ہے، کوئی بہت بڑی تعداد ان کی نہیں ہے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اتحادیوں کے باوجود ان کی 180 پلس موجود ہے، لیکن بہرحال اگر وہ اس میں شامل ہو تو اور بڑی جنگ سے جیتیں گے. لیکن وہ بھی جانتے ہیں وزیر جناب پرویز الہی صاحب کہ کسی بھی صورت میں ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ نہیں دی جا سکتی. انہوں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا ہے، لیکن شوشہ چھوڑنے والے یا خود پارٹی کے اندر کچھ لوگ یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں. اور پھر جب اتنی بڑی شخصیت پی ایم ایل کیو کی طرف جا رہی ہے، ان کو اہمیت دے رہی ہے، تو ان کے دماغ میں فطور تو آ سکتا ہے. کوئی ان کا لیڈر یہ سمجھ سکتا ہے کہ جی کیوں نہ ہمیں وزارت اعلیٰ دے دی جائے، لیکن یہ ناممکن ہے جو ہم اب تک ہم سمجھے ہیں، کیونکہ وزارت اعلیٰ کسی بھی صورت میں پی ایم ایل این جو ہے وہ پرویز الہی، چودھری نثار یا کسی اور ایسی شخصیت کو نہیں دے سکتی. اور اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کو بھی اندازہ ہو گیا ہے، کہیں ڈسکشن بھی ہوا ہے تو ان کو اندازہ ہو چکا ہے، تو گویا یہ میٹر بھی ریزالو ہے. ہاں جو عمران خان صاحب گئے ہیں وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ بزدار صاحب پنجاب میں ناکام ترین وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے، پتا ہے، لیکن عمران خان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس بزدار کو ہٹا سکے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ شروع سے بزدار صاحب کو ہٹانا چاہتی تھی، لیکن عمران خان یہاں کسی صورت میں کوئی چینج نہیں چاہتے تھے. اس سلسلے میں انہوں نے کئی چیف سیکرٹری ہٹا دیے، کئی آئی جی ہٹا دیے، لیکن جو سب سے بڑا ناکارہ، جو سب سے بڑا نااہل جو عہدہ تھا، عہدے میں بیٹھے ہوئے شخص تھے، وہ تھے جناب بزدار صاحب. لیکن عمران خان کی جرت نہیں ہے. اب کیوں جرت نہیں ہے یہ میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گا. لوگ جانتے ہیں کہ جی بزدار کے اوپر کس کا ہاتھ ہے، بزدار کے اوپر پنجاب کو کون چلا رہا ہے، پنجاب کے اہم ترین معاملات میں کون انٹرفیئر کرتا ہے. تو عمران خان جس کے کنٹرول میں ہوں گے وہ، میں نے بتا دیا اسٹیبلشمنٹ بزدار کو ہٹانا چاہتی ہے، تو اب عمران خان صاحب جس کے کنٹرول میں ہوں گے وہ بزدار کو نہیں ہٹانا چاہتا ہے، تو عمران خان کی کیسی جرت ہے. لیکن اس موقع پہ جب مکمل طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ بزدار کو ہٹا کے اگر ہم نے وزیر اعلیٰ کو نہیں دیا آپ کے پی ایم ایل کیو کو، تو شاید مرکز کی حکومت عمران خان یا ان کے جو ساتھی ہیں، خاص طور پہ شیخ عزیز اور وہ شخصیات جو پنجاب کو کنٹرول کر رہے ہیں، کیونکہ پنجاب کو کنٹرول وہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب عمران خان وزیر اعظم رہے، جب پی ایم ہاؤس قائم رہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ایم ہاؤس جب قائم ہی نہیں رہے گا تو پھر بزدار کہاں سے موجود رہیں گے. تو چنانچہ جب اپنی بقا کی بات آئی ہے تو یہ مسئلہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ بزدار کو ہٹا کے پی ایم ایل کیو کو وزارت اعلیٰ دے دیا جائے. لیکن یہ وزارت اعلیٰ پی ایم ایل کیو کے لیے کیا خوش آئین ہوگا کہ جب انہیں بھی یہ یقین ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ، اور انہوں نے اس بات کا اعادہ بھی کیا ہے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے معرکے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ رزلٹ آنے والا ہے. تو پی ایم ایل کیو وزارت اعلیٰ اگر لے بھی لیتی ہے تو آخری موقع میں عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بھی عوام میں جانا ہے. اور ایک بات طے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری سیاست اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھومتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہونے جا رہی ہے تو پھر ان تمام جماعتوں کی، جن میں ایم کیو ایم ہے، فنکشنل ہے، پی ایم ایل کیو ہے اور باپ ہے، تو وہ تمام جمہوری جو بھی جماعتیں ہیں ان کا پھر مستقبل کیا ہوگا؟ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو پھر وہ انتخابات تو عوام سے جیتیں گے نا. تو عوام کو بھی ناراض کر دیں تو 2 4 5 10 سیٹیں جو نکالتے ہیں وہ بھی رہ جائے گی. تو یہ میٹر جو ہے وہ میرا خیال ہے اب حکومت اور پی ایم ایل کیو کی طرف ہے. اور پی ایم ایل کیو اگر حکومت کو سپورٹ بھی کرتی ہے تب بھی عدم اعتماد میں کوئی جو 180 اور 187 کا جو فگر ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے.